بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک درویش کا واقعہ۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک درویش کا واقعہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیرے کا آواس گار ہے۔ جب میں اس غار کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں ایک نورانی چہرے والا حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع اور سجود کے بعد سلام پھیرا۔ اب میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام میں بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں آپ دینی جاہدین اور ابل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، اسی لیے میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ میں ان اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھ سکوں۔ سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے ملتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم اسے کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، تو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، بغیر چھانے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا گیا اور بغیر چھانے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی اور اس پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلامت ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالاتوں سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں اتنا ڈوب جانے کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں ہے۔ میری آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تفریق اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اللہ کے ولی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تمہیں ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ہی خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اللہ کے ولی نے شیر سے کہا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خدا بندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے تو پھر تو مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو بنا وجہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں دیوار بن رہا ہے۔ ابھی اس نیک دل نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جس چیز کی تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگی، پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا، چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تکفیر و تکفین کر سکوں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں نے ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بہت پریشان حیران تھا کہ آخر اچانک اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک گیوی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید، یہ حضرت سید حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کا جسم کبھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے جسم کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا، میں تو تیرا ہوں، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کوئی چیز کا خیال کرو، اور ہر طرح کے گناہ سے بھی بچو۔ جو شخص گناہ کرے اور اپنے رب سے معافی نہ مانگے تو اس کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف چارجو کرتا ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شرک، زنا جیسے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے ضمانت لکھ دی ہے کہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ کا یہ حکم کسی بھی گناہ سے تائب ہونے والے کے لیے عام ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی قرآن مجید میں المتقی یعنی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اپنے
رحیم پاک پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا بتایا اور غفار پروردگار کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کو کہا۔ جو لوگ گناہ پر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف چلتے ہیں جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزاریں، لوگوں کی بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں اور لوگوں کو معاف کریں اور ہر حال میں اپنے پاک پروردگار کا شکر کریں۔ ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے؟ اللہ گناہوں کو معاف کر کے ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جو اللہ عطا کرے گا۔ نافرمانی پر اصرار کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور پھر توبہ استغفار کے بنا پھر گناہ میں شامل ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور جو جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مومن بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ اسلامی واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں تک شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل علم کے پھول بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔